الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج ہر مسلمان بھائی زبان پہ یہ لفظ لایا ہوا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، گھر کے معاملات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے اندر رزق کی تنگ دستی محسوس ہوتی ہے، گھر کے اندر بے چینیاں اور بے سکونیاں پیدا ہوتی ہیں اور خوشیاں پر لگا کے اڑ چکی ہیں، ہر وقت غم کا اور پریشانی کا سما بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے رزاق اللہ جل جلالہ ہے، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہ اللہ وہی رزق دینے والا اور قوت والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایک رزق وہ ہے جو میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے، وہ مل کے رہنا ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ وہ بھی رزق اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان محنت کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اس کے گھر کے اخراجات میں اللہ تعالیٰ کنٹرول عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی اولاد میں، جان مال میں، اس کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ کا جو آدمی ہمیشہ مغرب کے بعد اہتمام کرے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ فرمایا اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہمارے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، انشاءاللہ آنے والے کلپ میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسی قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا جائے، ہر مہینے کی ابتدائی تاریخ کو جب بھی انسان کو تنخواہ ملتی ہے یا گھر کے اندر کوئی کاروبار کا نظام ہوتا ہے، اور جو ہی نیا چاند طلوع ہو اور چاند کی نئی تاریخ پہلی تاریخ ہو تو سورہ حجر کی آیت نمبر 20 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ ہمارے استادوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر مہینے کے شروع میں سورہ حجر کی آیت نمبر 20 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے دعا کرے، اللہ رزاق آپ ہیں، اللہ حاجت روا اور مشکل کشا آپ ہیں، ہر چیز میں برکت ڈالنے والے آپ ہیں، میں بے بس اور ایک مسکین سا بندہ ہوں، اللہ اس دعا آیت پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ میرے رزق میں، میری معیشت میں برکت و ترقی عطا فرما، اور مجھے اللہ کبھی بھی تھوڑ سے اور کمی سے اللہ اس میں کبھی بھی ملوث نہ فرما۔ سورہ حجر آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اگر آپ اس کے بہترین عمل بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں ہمیشہ صداقت رکھیں، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور اپنی خوراک میں رزق حلال رکھیں، اور یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ 100 مرتبہ روزانہ 21 دن اگر آپ معمول بنا لیں، ایک مرتبہ ایک مہینے میں یکم سے لے کر 21 تک روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اور اس کے بعد ہر مہینے کی یکم کو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کے اور اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی بات کو آگے نقل کرتے ہوئے بے بانگ دعا عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس مہینے میں آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے اخراجات میں جو اس کا انتظام فرما دیں گے، آپ کے مال میں برکت ڈال دیں گے، آپ کے پیسے میں برکت ہو جائے گی، بچوں کی فیسیں ادا ہو جائیں گی، بجلی کے بل ادا ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں برکت اس میں ڈالیں گے۔ تو آپ کوشش فرمائیے، خود بھی اس عمل کو کیجئے، اور ہمارے اس چینل پہ جو بھی وظیفے آتے ہیں اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں میں شیئر کریں۔ ہمارا کام ہے قرآن سے آپ کی معیشت کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے وظیفہ اپنے استادوں سے سن کر پڑھ کے پریکٹیکل عمل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا، اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جتنا ہو سکے اس کو آگے پھیلائیں۔ تو یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ پہلی دفعہ 21 دن مسلسل روزانہ پڑھیں عشاء کے بعد، اور پھر ہر مہینے کی یکم تاریخ کو پڑھ کے دعا کریں۔ انشاءاللہ جتنی زیادہ مہنگائی ہو، جتنے زیادہ مسائل ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایسی برکت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔